11واں سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربکم تمہارے پروردگار، 6 ایام، 6 ایام یوم کی جمع دن، استوا قائم ہوا لفظی معنی، عرش تخت، یدبر الامر، یدبر تدبیر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، شفیع سفارش کرنے والا، اذن ہی اس کی اجازت، مرجعکم لوٹنا تم تمام کا، یبدأ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یعید اعادہ کرنا دوبارہ بنانا اور پیدا کرنا، لیجزی جزا یجزی بدلہ دینا، بالقسط قسط انصاف، شراب پینا، حمیم گرم پانی کھولتا ہوا پانی، عذاب علیم علیم دردناک۔ ترجمہ، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوئے، انتظام کرتے ہیں کاموں کا، نہیں ہے کوئی زبردستی سفارش کرنے والا، جو سفارش کرے گا اس کی اجازت ہی سے کرے گا۔ ان صفات والا ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم تمام کا اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، بے شک اسی نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اپنی توحید پر کثرت کے ساتھ دلائل بیان کیے. ان 11 رکوعات کے اندر اللہ نے 11 دلیلیں بیان فرمائی. پڑھی گئی آیت اس کی پہلی دلیل ہے کہ مستحق کے عبادت صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے. اس لیے کہ ان ربکم اللہ، کہ تمہارا رب اللہ ہے. رب کہتے ہیں الخالق ابتداءً، جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، آدم سے وجود میں لانے والا ہے. انسان کچھ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا. والمربی وسطاً، اور رب وہ ہوتا ہے جو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. سب ضروریات، پیدائش سے لے کر موت تک، انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑی ان تمام چیزوں کو مہیا کرنے والا ایک اللہ ہے. صرف اور صرف ایک اللہ. والغافر انتہاءً، کتنی بھی غلطیاں انسان کر کے آئے، توبہ کر لے، آخر میں اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے. اس کو کہا جاتا ہے رب. عدم سے وجود بخشا، ساری ضروریات کو پورا کیا، اور آخر میں مغفرت بھی کر. تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں خوبیاں نہیں ہیں، ایک اللہ ہی کی صفات ہیں. تو فرمایا قابل عبادت بھی صرف ایک اللہ ہی ہے. الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. کہ انسان جتنی بھی زندگی گزارتا ہے، 100 سال گزارے کہ 1000 سال گزارے، زندگی تو اسی زمین پر ہی گزارے گا نا، اور اسی آسمان کے نیچے ہی رہے گا. نہ زمین چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہے، نہ آسمان چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہے. اس لیے تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں سے فرمایا نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم ہماری نہیں مانتے، ہمارے آسمان سے اور ہماری زمین سے نکل جاؤ باہر، چھوڑ دو. جب ہماری ماننی نہیں تو ہماری زمین پہ کیوں رہتے، ہمارے آسمان کے نیچے کیوں رہتے، نکل جاؤ یہاں سے. لیکن فرمایا نکل کے جہاں بھی جاؤ گے، نکل سکتے ہی نہیں، جہاں جاؤ گے حکومت اللہ کی، حکومت اللہ کی ہی ہوگی. تو جب اللہ کی حکومت سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر اللہ کے قانونوں کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ، اسی کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ، پھر انکار کس بات کا. تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے انسان جس زمین پر تو بستا ہے، جس زمین سے تیری ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس چھت کے نیچے تو رہتا ہے، یہ آسمان و زمین رب کا بنایا ہے، رب کا بنایا ہوا ہے. اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے عبادت کسی اور کی کرے گا؟ جس کسی اور کی عبادت کرنی ہے تو اس کے علاقے میں جا کے جائے. وہ سورہ جن میں فرمایا نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
فلا تدعوا مع اللہ احد. مساجد ایک معنی ہوتا ہے جائے سجدہ، جس جگہ انسان سجدہ کرتا ہے. فرمایا اے انسان، زمین کے جس ٹکڑے پر تو سجدہ کرتا ہے نا، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کا بنایا ہوا ہے. رب کے اور اللہ کے بنائے ہوئے ٹکڑوں پر سجدے غیروں کا نہ کیا کر. زمین کا وہ ٹکڑا جس نے بنایا اور پیدا کیا ہے، سجدہ بھی اسی کو کیا. یہ کیا زمین اللہ کی استعمال کرنی، سر اس پر رکھنا، سجدہ کسی غیر کو، فرمایا یہ نہیں جچتا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ اس زمین کا ٹکڑا اللہ کا ہے. اور جن اعضاء سے تم سجدہ کر رہے ہو، وہ اعضاء بھی اللہ کے پیدا کرتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جن اعضائے سجدہ، ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، فرمایا یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، رب کا بنایا ہوا ہے. تو رب کی بنائی ہوئی چیزوں سے سجدہ غیر کو نہیں نہیں نہیں، ایک اللہ. اور اس کی قدرت دیکھو، فی ستۃ ایام، یہ ساتوں کے ساتوں آسمان، یہ زمین کے اندر پائی جانے والی چیزیں، یہ دریا اور یہ پہاڑ، یہ شجر اور حجر، یہ بہتی نہریں اور دریا، یہ سمندر، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا فی ستۃ ایام، 6 دن. 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیدا کیا. ایک مکان اور ایک کوٹھی بنانی ہو 6 مہینے میں تیار نہیں ہوتی. اللہ نے یہ سب کچھ، اتنی بڑی کائنات، کہ ہزارہ سال گزر گئے، انسان تحقیق کر رہا ہے. ایک اور سیارہ دریافت ہو گیا، اب ایک اور سیارہ دریافت ہو گیا، وہ اتنا بڑا ہے جی، زمین سے اتنے لاکھ گنا بڑا ہے جی، فلاں اتنا بڑا ہے جی. ابھی تک تو ہم رب کی تخلیق کو ہی نہیں پا سکے. تیز آئے کہ اسے بنانا اور پیدا کرنا. اور وہ جو 6 دنوں میں پیدا کیا، وہ بھی صرف ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ورنہ اللہ تو کہتے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا. یہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، کن فیکون. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. کن سے بھی اللہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس لیے کہ انسانوں کو اس چیز کی تعلیم دینی تھی کہ جلد بازی اور عجلت رب کو پسند نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردباری، حلم من الرحمن، یہ رحمان کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے. فرمایا ہمیشہ اور ہر کام تحمل، بردباری اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، باوجود ساری قدرتوں کے، اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی. 6 دنوں میں پیدا کی. پھر پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، بس کائنات کا نظام ہے، چل رہا ہے. جس طرح دہریہ کا عقیدہ ہے، وما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ ہے ایک نظام ہے، چل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، غمی مل رہی ہے، خوشحالی مل رہی ہے، تنگدستی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بس ایسے ہی نظام ہے زمانے کا، چل رہا ہے تو چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں چل رہا.
یدبر الامر، یہ سارا انتظام اللہ خود کر رہے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ الف لام میم سجدہ. فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک جتنا بھی انتظام ہے اس پوری کائنات کا، وہ سارا نظام اکیلے اللہ ہی چلا رہے ہیں. اکیلے اللہ ہی چلا رہے ہیں، کوئی اور چلانے والا نہیں. کسی کے بس میں نہیں یہ نظام چلانا، کسی کے بس میں نہیں یہ نظام چلانا. یہاں تو دنیا کے ملک نہیں چلتے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، صدر الگ ہے، وزیر اعظم الگ ہے، وزیر اعظم کی کابینہ الگ ہے، وزیر داخلہ صاحب الگ ہیں، خزانہ صاحب الگ ہیں، فلاں الگ ہیں، فلاں الگ ہیں. پھر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ الگ ہے، اس کی کابینہ الگ ہے، گورنر الگ ہے، سیکرٹری الگ ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک سارے افسر ہی افسر چلانے والے، لیکن ملک پھر بھی نہیں چلتا، پھر بھی نہیں چلتا. اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا. اکیلا رب ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے نظام میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ ہزارہ سال سے سورج اس وقت میں نکل رہا ہے، آج نکلتے نکلتے لیٹ ہو گیا، 3 گھنٹے لیٹ آیا. نظام میں خرابی ہوگی، بجلی چلی گئی، پورا دن بجلی نہیں آ رہی. پھر رب کا نظام کبھی گڑبڑ نہیں ہے. عین اسی وقت، آج 27 ہے نا اگست، آج جس وقت سورج نکل رہا ہے، جس منٹ پر، ٹھیک آج سے 100 سال پہلے بھی اس تاریخ کو اسی منٹ پر سورج نکل رہا ہے، اور 1 صدی بعد بھی اسی پر نکلا. ذرہ برابر اس میں فرق نہیں، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں ہے. یدبر الامر، اس کا انتظام ایسا ہے، اس کا انتظام ایسا ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ رات دن کا انتظام بندوں کے حوالے کر دے، کتنا مشکل ہو جائے، کتنا مشکل ہو جائے. کس طرح رات کو لایا جائے اور کس طرح دن کو لایا جائے. یا تو رب کی طرف سے رات ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، روشنی کرنا مشکل ہے. یہ بلب چلاؤ، وہ بلب چلاؤ، یہ بلب چلاؤ، پھر کہتے مجھے نظر نہیں آ رہا، ادھر ایک لائٹ لگواؤ. اور رب جب روشنی کرتا ہے، ایک ہی بلب جلاتا ہے، ساری کائنات روشن ہو جائے ایک سے. وجعلنا سراجا وہاجا، وجعلنا سراجا وہاجا. اور جو انتظام ہے صرف انسانوں کا نہیں، اللہ جو انتظام چلاتے ہیں انسانوں کا بھی چلاتے ہیں، جنات کا بھی چلاتے ہیں، ملائکہ کا بھی چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرندوں کا بھی چلاتے ہیں، حیوانات کا بھی چلاتے ہیں، پہاڑوں کا بھی چلاتے ہیں، دریاؤں کا بھی چلاتے ہیں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوقات کا نظام بھی چلاتے ہیں، اس کا نظام بھی چلاتے ہیں. پتھروں کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہیں ان کا نظام بھی چلاتے ہیں. دیکھیں نا، بڑے بڑے پہاڑ جب توڑے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سانپ نکلتے ہیں اس میں. پیچھے وہ چترال کی طرف جو ٹنل بنائی بہت بڑی، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جب اسے بنایا گیا تو ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اس میں سے نکلا، جس کو جو ہے نا ٹرک پر بڑی مشکل سے لاد کے لے جایا گیا.
کون ہے جو پتھروں کے اندر اس کو جس نے پیدا بھی کیا اور رزق بھی دے رہا ہے؟ پتھروں کے اندر وہ اتنا بڑا نکل بھی نہیں سکتا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، کون ہے جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر اس کو رزق پہنچا رہا ہے؟ یدبر الامر، تو میں یہ سارا انتظام صرف میرا رب ہی کرتا ہے، رب کا دیا ہوا ہے سارا۔ وہ چند بندوں کو ایک ٹائم کھلانا پڑ جائے، کوئی پارٹی ہو تو بندے کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا، کہتا تو اس کو دیکھ، تو اس کو دیکھ، تو اس ٹیبل پہ نظر رکھنا، تو ادھر رکھنا، پھر بھی کمی بیشی ہو جاتی، معافی مانگ رہے ہوتے، معذرت اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو رب نظام چلا رہا ہے ساری کائنات کا، وہی تمہارا رب ہے۔ ثم استوى علی العرش، اسی چیز کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ عرش پر قائم ہوا، یعنی پیدا کرنے کے بعد اس نے سب چھوڑ نہیں دیا، حاکم بھی صرف ایک اللہ ہے، کہ جس طرح بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے، نظام حکومت چلاتا ہے، اسی طرح اللہ بھی نظام حکومت چلا رہے۔ باقی اللہ کا عرش، اللہ کے اس پر قائم ہونا کما یلیق بشان، جو اللہ کی شایان شان ہے، ہم نہیں جانتے وہ کس طرح، ہم یہی جانتے ہیں کہ حکومت چلانے والا صرف اللہ، صرف اللہ ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، فرمایا وہ ایسا رب ہے اس کے سامنے زبردستی سفارش کسی کی نہیں چلتی، کوئی زبردستی اپنا مجرم اس سے چھڑا لے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہم جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن بتوں کے سامنے، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ نہ کرے کہ مشکلات آ جائیں تو یہ ہمیں بچا لیتے ہیں، چھڑوا لیتے ہیں۔ فرمایا رب سے کوئی اپنا مجرم زبردستی چھڑا لے کسی کی ضرورت نہیں، رب جسے پکڑ لیں پوری کائنات مل کے نہیں چھڑا سکتی، نہیں چھڑا سکتی، الا من بعد اذنہ، ہاں اللہ اجازت دے دے تو وہ سفارش ہو، وہ برحق ہے، وہ احادیث بھری ہوئی ہیں اس، زبردستی کسی میں طاقت نہیں۔ یہاں ہوتا ہے نا کہ کسی کو پکڑا گیا، بس اوقات بڑی بڑی جماعتیں اپنے بندے کو چھڑا کے لے آتی ہیں قوت اور طاقت کے بل بوتے پر میں رب سے اپنا مجرم کو نہیں چھڑوا سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، فرمایا یہ اللہ ہے ان صفات والا، یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، جب اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، فاعبدوہ، عبادت بھی ایک اللہ کی کیا، ایک اللہ کی کیا کرو۔ افلا تذکرون، فرمایا کیا تمہیں اتنی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ میں آتی؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ رب کے سمجھانے کے انداز پر بھی بندہ قربان جائے، کمال کا سمجھا کے پھر فرمایا کیا نصیحت نہیں پکڑتے؟ سمجھ نہیں آتی تمہیں یہ باتیں؟ اگر سمجھ آتی ہیں تو فرمایا پھر ایک در کے ہو جاؤ، بس ایک عبادت رب کی کرنے والے بنو، کسی اور کی نہیں۔ اللہ ہم سب کو خالص اپنے در کا ہی بنائے اور ہمیشہ اپنے در کا ہی فقیر اور اپنے در کا ہی منگتا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔